والصلاة والسلام على سيد الأبرار أما بعد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وإترته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوامك اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد ملوم لك استغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه فاغفر لي وتب علي رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله استغاثة بعزة الله واستجارة بقدرة الله قابل عزت واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز طلباء، آخرت اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو سبب قرار دیا ہے۔ ملک، مال، بادشاہت، چیزیں، منصب، عہدہ، ڈگری یہ برائے امتحان دیے گئے ہیں، ان کا کامیابی یا ناکامی سے تعلق نہیں ہے، یہ امت کو مغالطہ ہے۔ کامیابی کا تعلق صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کے صالحہ ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، دو صفتین ہیں جس سے عمل صالح بنتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ عمل سنت کے خلاف ہے، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہیں، وہ عمل صالح نہیں بنے گا، وہ بیکار ہے۔ دوسری صفت اور دوسری شرط ہے اخلاص۔ عمل سنت کے مطابق ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، تو یہ عمل غیر صالح ہے۔ اخلاص کے بغیر عمل نہیں ہے، عمل پر کوئی ثواب نہیں ہے، پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اعمال میں مرکزی عمل اللہ کے خزانوں سے براہ راست نفع حاصل کرنے، فائدہ حاصل کرنے کا سبب آخرت اور دنیا کے جملہ مسائل کا حل نماز ہے۔
ایمان کے بعد جو چیز فرض کی گئی وہ نماز ہے۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز کے لیے جن کلمات سے دعوت دی جاتی ہے اس کو شریعت نے نام دیا ہے اذان۔ الاذان اعلام، اذان اعلان ہے، اللہ کی طرف آنے کا، اللہ سے ملاقات کا یہ اعلان ہے۔ حضور مع المولا، اللہ کے دربار عالیہ میں حاضری کے لیے اعلان کا نام ہے اذان، جس پر بڑے فضائل ہیں۔ اذان کہنے کے بھی فضائل ہیں، سننے کے بھی فضائل ہیں۔ اور اذان کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دو طرح سے ہے، ایک زبان سے، ایک عمل سے۔ زبان سے جواب دینا مستحب مسنون ہے، عمل سے جواب دینا واجب ہے۔ اذان کا جواب جو مؤذن کہے پیچھے وہی کہنا ہے۔ عام طور پر غلطی ہے کہ مؤذن اذان پڑھ رہا ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، معانقہ ہو رہا ہے۔ یہ اذان کے معاملے میں بے ادبی کا ارتکاب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا تو میں نے اذان کا جواب دے دیا۔ یہ اذان کا جواب نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا نام آنے پر درود و سلام کا پڑھنا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ اذان کا جواب یہ ہے کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ یہ کلمہ استعانت ہے کہ اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، شیطان رکاوٹ بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی جا رہی ہے کہ یا اللہ تیرے بچائے بغیر کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا، تیری مدد کے بغیر کوئی نیکی کر نہیں سکتا۔ یہ ترجمہ ہے لا حول کا۔ تو اللہ سے مدد چاہی، اللہ مدد فرمائیں گے تو یہ مسجد میں جائے گا، اللہ کی مدد سے مسجد میں آتا ہے، اللہ کی توفیق سے مدد سے آدمی مسجد میں آتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں بازار میں، سارے تو نہیں آئے، توفیق نہ مل سکی۔ آپ تشریف فرما ہے، اللہ نے فضل فرمایا، مدد ہوئی، آپ تشریف لائے۔ اس میں کبھی اپنا کمال نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے، اور اللہ سے مدد مانگتا رہے گا۔ تو جو مؤذن کہے وہی کہتا جائے، جو اذان کے وقت میں صرف خاموش رہ جائے، کچھ بھی نہ پڑھے، خاموش، اذان شروع ہوئی خاموش ہو گیا، مصافحہ بند، معانقہ بند، شور بند، گفتگو بند، اپنا کام بند، بس اللہ کی طرف سے منادی پکار رہا ہے، اس کے ادب میں خاموش ہو گیا۔ اور ہمیشہ پانچوں اذان کے وقت خاموشی اختیار کیے رکھی
کبھی بھی اذان کے وقت میں کسی سے بات نہیں کی، اس کو اللہ موت کے وقت انعام یہ دیں گے کہ اس کی زبان پر خود بخود کلمہ طیب جاری ہو کر خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ اذان کا صرف جواب نہیں بلکہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کیے رکھتا تھا، اسی پہ اللہ نے انعام دیا کہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اور اگر اذان کا جواب بھی دے، خاموش رہ کر اذان کا جواب دے، جواب دینے کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، تو جیسے اذان کا جواب دے کے فارغ ہوا، اب اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اذان ختم ہو گئی، ایک بار درود شریف پڑھ لے اور ایک بار دعائے وسیلہ پڑھ لے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا ہے جو صحیح حدیث میں آئی ہے، امت نے اس میں بھی کچھ اضافے کیے ہیں جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعائے وسیلہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھ لے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو چاہتا ہے کہ میری شفاعت ہو جائے، میں بخشا جاؤں، سفارش ہو جائے، جنت میں چلا جاؤں، اسے چاہیے کہ اذان کا جواب بھی دے اور اذان کے ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ کے دعائے وسیلہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو آج کی اس محفل میں سارے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اذان کے وقت ہمیشہ خاموش رہا کریں گے اور جواب دیا کریں گے، دعائے وسیلہ بھی پڑھا کریں گے۔ یہ امتحان ہوتا ہے مسلمان کا اس وقت جب کوئی محفل ہونا، مثلا مغرب سے عشاء محفل ہے یا عصر سے مغرب محفل ہے، جلسے ہوتے ہیں، محفل حمد و نعت ہوتی ہے، تو اس میں عصر سے مغرب تک محفل ہوئی یا مغرب سے عشاء محفل ہوئی، عشاء کی نماز اب پڑھنی ہے، چاہے وقت پہ پڑھنی ہے، چاہے بعض محافل میں کچھ تاخیر سے پڑھتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے بھی تاخیر کر لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے محفل کے بعد نماز سے پہلے اذان تو ہونی ہے، چاہے اذان کے 1 منٹ پر جماعت کھڑی ہو، چاہے 2 منٹ بعد، چاہے 5 منٹ پر، اذان تو ہونی ہے۔ اب مجمع کا مسلمان بھائیوں کا امتحان ہوگا، ادھر محفل ختم ہوئی ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی جھمرہ سے، کوئی رسول پور سے، کوئی ملت ٹاؤن سے، کوئی ملت چوک سے، مختلف احباب کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، جی چاہتا ہے اس سے بھی مل لوں، اس سے بھی مل لوں۔ ادھر محفل ختم ہوئی، ادھر اذان ہو رہی ہے، اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، مسلمان بے ادب ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، شیطان مکاری کرے گا، یہ آپس میں معانقہ کر رہا ہے، ہا 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 ہو رہی ہے، مصافحے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو بات عرض کر رہا ہوں تول کر رہا ہوں، اور 100% مسلمان اس مکاری میں آ چکا ہے، آ رہا نہیں، آ چکا ہے، 100% ایسا ہے، 100% ایسا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مجمع اکٹھا کرنے کی غرض سے نہیں کروانی چاہیے، یہ بے ادبی ہے، یہ قرآن کی توہین ہے کہ مجمع اکٹھا کرنے کی غرض سے تلاوت ہو رہی ہے۔ جی قاری صاحب آپ تلاوت شروع کریں تاکہ آپ کی تلاوت کو سن کر لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی تلاوت اس غرض سے کروانی ہے، اور چونکہ قرآن کی عظمت نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہے، آپس میں مصافحے ہو رہے ہیں، آنے والا آ رہا ہے، سٹیج پہ جو حضرات ہیں کھڑے ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، معانقہ ہو رہا ہے، حال چال پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ شرعی مسئلہ اور فتویٰ ہے
اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تلاوت کی آواز کان میں پڑتے ہی آپ خاموش ہو جائیں، آپس کی گفتگو کی اجازت نہیں ہے، بول چال کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت قرآن کو سننا، استماع کرنا، قرآن کو توجہ سے سننا، یہ فرض درجہ ہے۔ مسلمان اس فرض کو بھی چھوڑ چکا ہے۔ کون کون سی غلطی کی نشاندہی کی جائے، قدم قدم پر تو رہزنی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم اتنے بھولے بالے ہو گئے تو سارے عزم کریں کہ ہم کسی جلسہ میں جائیں گے، کسی محفل میں جائیں گے، کسی مجلس میں جائیں گے، اگر تلاوت ہو رہی ہوگی تو بالکل کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اور اس فقیر کے ساتھ تو کئی جگہ بھی یہ مسئلہ پیش آیا، گاڑی سے اترے، تلاوت ہو رہی ہے تو اسی وقت مصافحہ کرنے لگے، میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب تک تلاوت مکمل نہیں ہوئی گاڑی سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ اگر باہر نکل جاتا تو ظاہر بات ہے کوئی معانقہ کرے گا، کوئی مصافحہ کرے گا، کوئی حال چال پوچھے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، خود بھی بے ادبی کرے گا، ہم سے بھی بے ادبی کرے گا، یہاں تک ہمیں مجبور کر دیا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے خزانوں سے لینے کا سبب براہ راست استفادہ کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنتیں دو ہیں، ایک جنت لقاء مع المولا ہے اور ایک جنت حضور مع المولا ہے۔ جنت لقاء مع المولا مرنے کے بعد ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا مرنے کے بعد۔ اس جنت کے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جنت بڑی حسین ہے، بڑی حسین ہے، اس کی زمین سونے کی ہے، سونے کی، برتن سونے کے چاندی کے، درختوں کے تنے سونے کے، شاخیں چاندی کے، کھانے پینے کے برتن سونے اور چاندی کے۔ جنت کی دیواریں ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، سونے کی چاندی کی، سونے کی چاندی کی، سونے کی چاندی کی، سونے کی چاندی کی۔ اور بعضی عمارتیں ایسی ہیں کہ سفید موتی کی بنی ہوئی، بعض کھوکھلے موتی کی، بے جوڑ موتی کے محلات، 90 کلومیٹر کے محلات، اور اس میں کھانا ہے اور پینا ہے۔ ان اہل الجنہ یاکلون فیہا ویشربون، کھائیں گے پیئیں گے، لا یبولون ولا یتغوطون ولا یدخلون، ارشاد فرمایا کھائیں گے پیئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک میں سینڈ ہوگا، پاک ہی پاک، ستھرائی ہی ستھرائی، کھائیں گے پیئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، چاہے تو ایک آدمی 10 من سیب کھا جائے، بڑا ذائقہ دار، پیٹ خراب نہیں ہوگا، نہیں، پخانا نہیں آئے گا، نہیں، ہضم کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا ڈکار لے گا سب کچھ ہضم، پسینہ آئے گا، خوشبو پھیلے گی، سب کچھ کھایا پیا ہضم۔ لطف کے لیے کھائیں گے، لطف کے لیے لیٹیں گے، ہمیشہ عمر 33 سال کی رہے گی، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، نعمتیں ہیں نعمتوں کو چھننا نہیں۔ ایک وہ جنت ہے، پھر اس میں سب سے بڑا انعام رب العالمین کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ دیدار الہی، سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ وہ جنت لقاء مع المولا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جنت دنیا میں ہے حضور مع المولا، اللہ کے دربار میں حاضری کی جنت۔ اس جنت سے وہ بہرور ہوگا جو اس جنت سے فیض یاب ہو، جو اس جنت میں آنے کو تیار نہیں، وہ اس جنت میں کیسے پہنچے گا؟ اور اس میں آنا آسان ہے۔ یہ جنت کہاں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہ جنت مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ حضور مع المولا دنیا میں جنت ہے۔ نماز ہے ہی وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرات صحابہ کرام اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے تھے جو اپنی پڑھ لی گئی،
نماز وہی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 25 درجے المضاعف اجر ملتا ہے۔ 25 درجے المضاعف کا مطلب کیا ہے؟ 25 درجے تک اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، دگنا، چگنا، 6 گنا، 8 گنا۔ اس کی میں نے ضرب دی تھی، 25 درجے المضاعف کا جواب وہی نکلا جو حضرت نے فضائل اعمال، فضائل نماز میں لکھا ہے، حضرت نے بھی لکھا ہے۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 3,35,54,432 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ 3,35,54,432 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ 5 نمازیں لگا لو، کتنا اجر ہو گیا؟ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کتنا نفع حاصل کیا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اکابر کا قول ہے۔ اس کو توجہ سے سنیں گے، یہ حدیث نہیں ہے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، حدیث نہیں ہے، لیکن ایک بات سن لیں گے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کو اس کے کہے میں جھوٹا نہیں ہونے دیتے۔ قسم کھا لیں اللہ حانث نہیں ہونے دیتے۔ ان اللہ والوں کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ ان بندوں کو جھوٹا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے بندوں نے؟ اللہ کے کسی خاص بندے نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو ہم تک پہنچی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پوری مسجد میں اگر اللہ نے کسی ایک کی نماز قبول کر لی تو اس کی برکت سے سب کی قبول کر لی جائے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کہ عرض کیا یہ حدیث نہیں ہے، بعد میں مولانا سے آ کر کہیں جی یہ کہاں ہے، دکھاؤ جی کس کتاب میں۔ یہ بڑوں کا مقولہ اور ارشاد مبارک۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرے محترم دوستو، جو نماز ہمیں دی گئی ہے مواعظ ابراہیمی، حوالہ سنیے۔ مواعظ ابراہیمی میں حضرت مولانا ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے سے لکھا ہے کہ جو نماز اس امت کو دی گئی ہے، اس امت مرحومہ عظیمہ کو دی گئی ہے، امت محمد کو دی گئی ہے، یہی نماز اگر نوح علیہ السلام کی امت کو ملتی یا پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو ملتی، وہ امتیں ہلاک نہ ہوتی۔ اس نماز کی برکت سے جو ہمیں دی گئی ہے وہ امتیں برباد نہ ہوتی۔ کیا خوبی ہے ہماری نماز میں اور کیا کمی تھی ان کی نمازوں میں؟ ہماری نماز میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نماز میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہماری نماز ان کی نمازوں پر فوقیت لے گئی، بڑھ گئی، برتری لے گئی۔ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت ہے، ان کی نماز میں قرآن نہیں تھا۔ ان کے پاس قرآن تھا ہی نہیں، قرآن تو ہمارے پاس ہے۔ ہماری نماز میں درود شریف کا پڑھنا ہے، ان کی نماز میں درود شریف کا پڑھنا نہیں تھا۔ ان 2 خوبیوں کی وجہ سے ہماری نماز ان کی نمازوں پر فوقیت لے گئی کہ اگر وہ امتیں یہی نماز پڑھتی تو اس نماز کی برکت سے برباد نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جیسے جنتیں 2 ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ایسے حوض کوثر بھی 2 ہیں۔ جیسے ایک جنت آخرت میں ہے ایک دنیا میں، حوض کوثر بھی ایک آخرت میں ہے ایک دنیا میں۔ آخرت میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض ملے گا اس کا نام ہے حوض کوثر، جس پر پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور برتن چاندی سے زیادہ چمکیلے دمکیلے ہیں، اور وہ پانی میٹھا بہت ہے۔ کسی نے چھوٹی مکھی کا شہد اور خالص شہد جو گڑ ملا نہ ہو، چینی ملا نہ ہو، خالص ہو،
کھایا ہو تو اس کا ذائقہ اس کو پتہ ہے کیا ذائقہ ہے، کیا مزیدار ہے۔ چھوٹی مکھی کا، بیری کا شہد ہو اور خالص ہو، بالکل خالص، ملاوٹ نہ ہو، جس طرح اس کی لذت ہے، حوض کوثر کے پانی کو اس سے بھی زیادہ لذت حاصل ہے، اس شہد سے کہیں میٹھا ہے، کہیں زیادہ میٹھا ہے۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس ختم کر دی جائے گی۔ ایک وہ حوض کوثر ہے، اور ایک حوض کوثر دنیا میں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوض کوثر سے وہی فیض یاب ہو سکتا ہے جو اس حوض کوثر پر آئے، اس پر خود آنا پڑے گا۔ جو اس پر آنے کو تیار نہیں وہ اس حوض کوثر سے نہیں پی سکے گا، محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس حوض کوثر پر آنے کو تیار ہیں؟ کہاں ہے بھائی یہ حوض کوثر؟ قرآن مجید فرقان حمید یہ دنیا میں حوض کوثر ہے۔ اس حوض کوثر پر جو آئے گا یعنی اس کو سیکھے، سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے، اس پر عمل کرے، یہ گویا کہ اس حوض کوثر سے فیض یاب ہو رہا ہے، فیض یاب ہو رہا ہے۔ جو سیکھنے کو تیار نہیں، پنجابی میں پڑھتا ہے، بچپن میں ماں باپ نے توجہ نہیں دی تو ابھی بڑا ہو گیا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا قرآن پنجابی میں ہے تو ابھی سیکھ لے، سیکھنے کا وقت ہے، موقع ہے، موت سے پہلے پہلے۔ غلط قرآن لے کے قبر میں نہ جانا، سیکھ لیں۔ 70 سال ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، سیکھ لیں، کچھ نہیں بگڑا۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، ابھی بھولا نہیں ہے۔ یہ سمجھداری یہی ہے۔ صحیح پڑھنا سیکھیے، پھر اس کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ سب سے بڑھیا عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اذکار اس کے بعد ہیں، اذکار مسنونہ بھی اس کے بعد ہیں، ذکر علاج بھی اس کے بعد ہے۔ پہلا درجہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جس کو حاصل ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے، دل میں نور ہدایت، نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت سے کفر کا زنگ بھی اتر جاتا ہے۔ جب کفر کا زنگ اتر جاتا ہے، گناہوں کا زنگ تو معمولی چیز ہے، وہ تو آنے واحد میں اتر جائے گا۔ پھر تلاوت کرے گا، دل میں نورانیت پیدا ہوگی، اس گھر میں نور ہی نور ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ آسمان والوں کے ہاں اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعضی صورتوں کو خاص فضیلتیں حاصل ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کیا کر۔ کہتا ہے یہ مجھے دشمن تنگ کرتا ہے، ساتھی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں تو حضرت نے وظیفہ ارشاد فرما دیا ہے کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرو۔ جی میں تو یہ تلاوت کرتا ہوں لیکن دشمن پھر بھی تنگ کرتا ہے۔ بھائی جان آپ کتنی مرتبہ تلاوت کرتے ہو؟ جی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی اس سے تو دشمن مغلوب نہیں ہوگا۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم 300 مرتبہ تو پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں داخل کر دیا جائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے ارشاد کے مطابق 300 عدد میں پڑھنے والا کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ کثرت کے لیے تو اور بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اقل مقدار کثرت میں یہ ہے کہ 300 مرتبہ تو پڑھیں، 300 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں، اس کے بعد چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، پھر دیکھو دشمن مغلوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے دشمن مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے سورۃ فلق کثرت سے تلاوت کی جائے۔ کثرت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، کم از کم 300 مرتبہ پڑھی جائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر نفس و شیطان کی مکاری سے بچنے کے لیے ہمارے دشمن اصل میں 2 ہیں، نفس اور شیطان۔ بڑا دشمن ہے نفس، دوسرے نمبر کا دشمن ہے شیطان۔ ہم سمجھتے ہیں شیطان پہلے نمبر کا ہے۔ شیطان کے مکر کو کمزور کہا گیا ہے، لیکن نفس کے بارے میں کہا گیا یہ امارہ بالسوء ہے۔ تو علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ نفس کا جو مکر ہے یہ بڑا ہے، اس میں طاقت ہے۔ شیطان کے مکر میں طاقت نہیں ہے، اس کو ضعیف کہا گیا ہے، کمزور کہا گیا ہے۔ تو بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا دشمن شیطان ہے۔ دونوں نیکی کے راستے کے ڈاکو ہیں۔ ان کی مکاری سے بچنے کے لیے سورۃ الناس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر لی جائے، ان دونوں کی مکاری سے حفاظت ہو جائے۔ اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کثرت سے پڑھی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، نرمی نرمی ہو جائے گی اس بندے کے ساتھ۔ جو چاہتا ہے کہ میرے لیے جنت واجب کر دی جائے وہ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھے۔ سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے جنت کے وجوب کی بشارت سنائی گئی۔ کثرت سے تلاوت کرنے والے کے ساتھ اللہ کے محبت کرنے کا قصہ سنایا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے، فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت فرما رہے ہیں۔ فاقے سے بچنے کے لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں سورۃ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کر، فاقہ نہیں آئے گا۔ بدحالی اور تنگ دستی سے جان چھوٹ جائے گی، خوشحالی برکت برکت ہو جائے گی اس گھر میں جس گھر کے افراد رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو سورۃ ملک شریف پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جو سورۃ ملک شریف رات کو سونے سے پہلے چاہے مغرب کے بعد پڑھ لے چاہے عشاء کے بعد پڑھ لے، اسی طرح سورۃ واقعہ چاہے مغرب کے بعد پڑھ لے چاہے عشاء کے بعد، آرام کرنے سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اور آیات میں سے جو آیات قرآنیہ کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ پہرے دار فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ اس کے اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ آیات قرآنیہ میں سے ایک آیت ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اعظم بھی بتایا گیا ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں پڑھا تھا۔ بعض ہمارے شعراء کہتے ہیں 7 اندھیروں میں، 7 اندھیرے نہیں ہیں، یہ حدیث کے خلاف ہے قول۔ 3 اندھیرے کا حدیث میں تذکرہ ہے، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دریا کے پانی کا اندھیرا تھا۔ 7 اندھیرے نہیں تھے، 3 ہی اندھیرے تھے۔ 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اللہ نے غم سے ان کو نجات دی، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ یعنی غم کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جو بھی مسلمان اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دیں گے، پریشانی سے نجات دے کر راحت رحمت اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے بیماری کی حالت میں جو 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے، اگر یہ اس بیماری میں فوت ہو گیا تو شہید ہے، اس کا حشر شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ شفا یاب ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ، پوری آیت نہیں، آیت کا حصہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ قرآن کی
آیت کا حصہ ہے، بڑے فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کو پڑھا تھا، اللہ نے بغیر لڑائی کے فتح دی تھی اور بھاری انعام رب تعالیٰ کی جناب سے ملا تھا۔ اور اکابر میں ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان کامل یقین کے ساتھ 1000 مرتبہ یہ پڑھ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں ہونے دیں گے، دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ہمارے الحاج امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا عبد الغنی پھول پوری، محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق، مجدد العصر مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے یہ لکھا ہے جو مسلمان حسبنا اللہ و نعم الوکیل 308 مرتبہ پڑھے، اول 11 بار درود شریف، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور بیچ میں 308 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے نجات دے دیں گے اور اس کی روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ بے بہا برکتیں ڈالیں گے۔ اللہ کریم جل شانہ کہیں سنی بات پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔